الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. جو ختم نبوت کے وفادار نہیں ہے، جو ختم نبوت کے وفادار نہیں ہے، لا ریب ہے جنت کے سزاوار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے. وارثان علوم نبوت، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کی عظمت کا ڈانکا سارا کے عالم میں بچایا گیا. اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم خود رب نے کھائی، اس کی شہر کی خاک کو خود رب نے شفا قرار دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کا اتنا لاڈلا کہ رب نے اسے خاتم المرسلین بنایا، اس کی سر پر تاج ختم نبوت سجایا، پورے عالم کے فضاؤں میں لا نبی بعد کا پرچم لہرایا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پورے امت کو اجماع کی دولت اسی پر نصیب ہوئی. قاضی سلیمان پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پورے شجرہ اسلام کی آبیاری کے لیے 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے. چنانچہ ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنایا. چنانچہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے چادر کو تار تار کر کے اہل اسلام سے دشمنی مول لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کا سہارا بھی علماء دیوبند کے سر پر رکھا. علماء دیوبند نے پھانسی کے تختوں پر، گولیوں کی بوچھار میں، ہتھکڑیوں کی چنگار میں، جیل کے تنگ و تاریک کوٹریوں میں جب تک جان میں جان باقی رہی قادیانیت کا تعاقب کیا. وہ ہر دور میں راز نظام دل سمجھتے ہیں، جو تیرے عشق میں کونین کا حاصل سمجھتے ہیں. سامعین محترم، علماء دیوبند نے قانون کی کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے قادیانیت کو للکارا. چنانچہ 1932 میں علامہ انور شاہ کشمیری وکیل قادیانی کو جواب دینے 1933 میں جب دوبارہ مقدمہ بہاولپور کے لیے آئے تو ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کر کے آپ کی تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، کم از کم مالک کے نمک کا حق تو ادا کرتا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ناموس رسالت پر حملے کرے، اگر ہم تحفظ نہ کر سکے تو ہم کتے سے بھی بدتر ہوں گے. باوجود بیماری کے آپ کی چروائی کو عدالت میں پیش کیا تو آپ نے مرزائی مبلغ کو فرمایا کہ اگر نہیں مانتے تو آنکھیں بند کر میں کڑے کڑے دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. آتا ہے قلندر کو جس وقت جلال، آتا ہے قلندر کو جس وقت جلال، بادشاہوں کے سروں سے تاج گر پڑتے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت اگر وہ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ فرمایا دکھا دیتا، کیونکہ اس وقت انور شاہ نہیں وکیل ختم نبوت بات کر رہے ہیں. غلامان صحابہ، غلامان محمد کو ذرا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو ذرا بیدار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذ و مورچوں پہ جانثاروں کو کڑا رکھنا، محاذ و مورچوں پہ جانثاروں کو کڑا رکھنا. سروں کے فصل کٹ جائے مگر سروں کے فصل کٹ جائے مگر تیار رہنا ہے، سروں کے فصل کٹ جائے مگر تیار رہنا ہے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ رب